بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ حسین ابن علی نے اللہ کی خاطر اس سے ہاتھ اٹھا لیا۔ مولا حسین کے آخری لمحے حیات کے دو مصرے سنا رہا ہوں۔ ترکت الخلق طرا لہواک، یا اللہ میں نے ساری مخلوق کو تیری خاطر چھوڑ دیا۔ ترکت الخلق طرا لہواک وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لَيْكَيْ أَرَاكَ، اور اب میں اپنے بچوں کو، اپنی سکینہ کو یتیم بنا رہا ہوں تاکہ تیرا دیدار مجھے نصیب ہو جائے۔ سب کچھ چھوڑ دیا۔ اس منبر پہ نقطن صاحب کی جنہوں نے زیارت کی تھی وہ لوگ بھی تشریف فرمائے۔ بڑا معروف ان کا جملہ ہے، فرماتے ہیں جس نے اللہ کی خاطر سب کو چھوڑ دیا آج اسی کے نام پہ سب سے زیادہ مجمع لگتا ہے۔ جو کربلا میں اکیلا کھڑا تھا، کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، جی آج ساری دنیا میں سب سے زیادہ کسی بشر، کسی انسان کے نام پر اگر مجمع جمع ہوتا ہے نا تو وہ حسین ابن علی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے اللہ کی خاطر خود کو اکیلا کر لیا تھا۔ قافلہ مکے سے کربلا کی طرف روانہ ہے۔ مولا ذوالجناح پہ بیٹھے ہوئے ہیں، عقاب پر حضرت علی اکبر بیٹھے ہیں، دلدل پر حضرت عباس بیٹھے ہیں کہ ایک مرتبہ علی اکبر نے محسوس کیا کہ بابا کچھ کہہ رہے ہیں، لب ہل رہے ہیں میرے مولا کے۔ گھوڑا قریب لے آئے اور غور سے سنا تو حسین مولا کہہ رہے تھے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خاموشی سے سن لیا۔ گھوڑا چند قدم اور آگے بڑھا تو پھر حسین ابن علی نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ۔ تیسری دفعہ جب امام حسین نے کلمہ استرجاع زبان پہ جاری کیا تو حضرت علی اکبر نے بابا کو سلام کر دیا۔ امام نے مڑ کر دیکھا علی اکبر کا گھوڑا ساتھ چل رہا ہے۔ کہ بابا ایسے وقت میں آپ یہ کلمہ استرجاع اپنی زبان پہ بار بار کیوں دہرا ہے؟ فرمانے لگے مجھے ایک آواز آ رہی ہے جو بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ یہ قافلہ جا رہا ہے اور موت ان کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ پرہیزگار، متقی، نمازی، روزہ دار، قرآن پڑھنے والے، دیندار، باکردار لوگ بھی ایسے موقع پر یہ بولتے ہیں کہ بچنے کا کوئی رستہ ہے۔ جب ان سے کہا جائے نا کہ موت ہمارے پیچھے ہے، ہمیں کوئی مارے گا، تو بڑے بڑے دیندار لوگ بھی یہ ایک معقول سی بات ہے، جی عقل کے پہلے درجوں والی بات ہے، کہتے ہیں ہمارے بچنے کا کوئی رستہ ہے، ہم بچ سکیں گے، ہمیں اگر مارا جائے گا تو؟ حضرت علی اکبر نے یہ نہیں پوچھا۔ عقل کا کمال، عقل کا آخری درجہ، جسے 6 درجوں میں آخری درجہ کہتے ہیں نا، عقل بالمستفاد، کبھی تفصیل سے بیان ہو عقل کی 6 منزلیں، وہ پہلی منزل والا بھی عاقل ہوتا ہے، مگر علی اکبر کی عقل، فرماتے ہیں بابا السنا علی الحق۔ مولا فرما رہے ہیں کہ مجھے آواز آ رہی ہے کہ یہ قافلہ چل رہا ہے، ان کے پیچھے موت آ رہی ہے۔ تو حضرت علی اکبر کیا فرما رہے ہیں؟ بابا ہم حق پر نہیں ہیں کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا ہم سے زیادہ حق پر کون ہوگا؟ ہم عین حق ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ بابا پھر موت ہم پر آ جائے یا ہم موت پر چلے جائیں؟
میرا دل کہتا ہے کہ حسین ابن علی نے پیشانی کا بوسہ لے لیا ہوگا. بیٹا ہو تو ایسا ہو, اولاد ہو تو ایسی ہو جو اپنے بابا کے ہدف میں مددگار ہو, جو اپنے بابا کے مقصد میں معاون ہو, پیروں کی زنجیر نہ بن جائے, دور نہ کر دے مقصدیت سے. عجب نہیں, مولا نے پیشانی کا بوسہ لے لیا. علی اکبر مرحبا مرحبا, تم یوں ہی شبیہ پیغمبر نہیں ہو, تمہارا خلق بھی, تم شکل میں بھی نبی جیسے ہو, تم خلق میں بھی نبی جیسے ہو, تمہارا اخلاق بھی پیغمبر جیسا ہے, تمہارا بولنے کا انداز بھی پیغمبر جیسا ہے. آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. کیوں صبح عاشور حضرت علی اکبر سے اذان کہلوائی؟ اذان تو ابن علقمہ کہتے تھے, اذان تو مولا کا مؤذن تو مخصوص تھا جب بھی اذان ہوتی تھی, لیکن یہ صبح عاشور علی اکبر سے اذان کیوں کہلوائی؟ اجر و کمل اللہ, آپ کی آوازیں بلند ہیں, اللہ آپ کو اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے. 6 محرم ہے جی, اس لیے حضرت علی اکبر سے اذان کہلوائی کہ اس لشکر میں 500 سے زیادہ صحابی تھے. یزیدی لشکر میں 500 سے زیادہ صحابی تھے. میں نہیں جانا چاہتا اس بحث میں کہ ہم سے کہا جاتا ہے کہ یہ بزرگوں کو برا بولتے ہیں. یہاں حسین کے ساتھ 12 صحابی ہیں جنہوں نے نبی کی صحبت کو پایا, وہاں 500 سے زیادہ صحابی ہیں. کس نے مارا ہے حسین ابن علی کو؟ عمر ابن سعد کس کا بیٹا ہے؟ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. اتنے بڑے صحابی کا بیٹا ہے عمر. کیا بگاڑا تھا اہل بیت نے؟ کسے کیا تکلیف پہنچائی تھی اولاد علی نے؟ کیوں جناب زہرا کے ساتھ یہ کچھ کیا گیا؟ جلتا ہوا دروازہ گرا دیا, پسلیاں توڑ ڈالی, شکم مادر میں بچہ مار ڈالا. جب تک زندہ رہی پہلو پکڑے رہی. کیا کیا تھا علی کی بیٹیوں نے؟ زینب کبریٰ کی طرف مجھ سے بیان نہیں ہو پائے گا, سب غیرت مند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہمارے گھر کی عورت کی طرف کوئی اجنبی اشارہ کرے, ہمیں دل کرتا ہے زمین پھٹے اور ہم گڑ جائیں. اجر و کمل اللہ, اجر و کمل اللہ. کوئی پوچھے امام زین العابدین سے, ابن ربی نامی شخص سے امام نے فرمایا تھا جو نیزوں کی انیوں پر سر لیے ہوئے ہیں, ان سے کہو کہ یہ سروں کو آگے لے جائیں, یہ سروں کو آگے لے جائیں تاکہ تماشا دیکھنے والے سروں کو جا کے دیکھیں. میری پھوپھی کے کھلے ہوئے سر کو. ایک بزرگ سے میں نے سنا کہ امام حسین جو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے نا, کٹا ہوا سر حسین کا, شاید اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ لوگ میری طرف توجہ کریں, زینب کی طرف توجہ نہ کریں. ذرا کچھ دیر کے لیے سوچیے اور گھنٹوں روئیے اس بات. ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ مصائب پڑے جائیں, بعض اوقات ایک جملہ رونے کے لیے کافی ہوتا ہے. ججز بیٹھے ہوئے ہیں ملتان میں, پنجاب کے ایک جج کی عدالت میں گواہوں کو لایا جا رہا تھا اور قاصد دروازے پہ کھڑا ہو کے آوازیں لگا رہا تھا, عمران حاضر ہو, ستار حاضر ہو, رؤوف حاضر ہو, شعیب حاضر ہو. ایک ایک کر کے آتے رہے اور اپنے اپنے بیانات کو قلم بند کرواتے رہے. جب قاصد نے دروازے پہ آواز لگائی نا, زینب حاضر ہو, ان کا قلم چھٹ گیا. پہلے اپنی کرسی پر بیٹھے روتے رہے, پھر
اپنے کمرے میں واپس چلے گئے. پوچھا کیا ماجرا ہے, آپ کیوں نہیں سن رہے؟ کہنے لگے 1400 سال بعد یہ جملہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا. اجر و کمل اللہ, اجر و کمل اللہ, اجر و کمل اللہ. حق ہے اس سے زیادہ گریہ کرنے کا. صاحب فتوائے تحریم تمباکو آیت اللہ شیرازی, وہ نجف اشرف میں ایک مجلس میں تشریف فرما ہے. ذاکر نے ایک جملہ کہا تو چیخ چیخ کے روئے اور اسے کہا اتنی دیر رکے رہو کہ ہم کچھ دیر مصائب پر روتے رہیں. تم تو ایک جملے کے بعد دوسرا قیامت کا جملہ کہہ رہے ہو. جملہ یہ تھا کہ دربار یزید میں آواز دی گئی زینب کو دربار میں لایا جائے. کہا رک جاؤ, ہمیں اس جملے پہ رونے دو. اجر و کمل اللہ, اجر و کمل اللہ. 6 محرم ہے, حسین کا جوان علی اکبر تقدم ولدی ہے میرے لال جاؤ. علی اکبر آمادہ ہوئے, بابا کی خدمت میں آ کے کہا بابا کوئی حکم ہے؟ فرمایا جاؤ اپنی پھوپھیوں سے, اپنی بہنوں سے, اپنی ماں سے اجازت لو. رونے والوں, واحد مجاہد کربلا ہے جسے امام حسین نے بیویوں سے اجازت لینے کے لیے بھیجا ہے. سنیں گے جب خیام حسینی کے حرم کے خیموں کے قریب آ کے کھڑے ہوئے تو سلام کیا, السلام علیکم یا زینب, اے اماں زینب, اے پھوپھی زینب میرا سلام. یا ام لیلہ, یا جاریۃ فضہ. سنیں گے ایک ایک بی بی کا نام لیا اور آخر میں کہا یا سکینہ, تم پر بھی میرے اپنے بھائی کا آخری سلام. سب خیموں سے بیویوں نے جواب سلام دیا. یہ دستور تھا کہ کوئی خیموں کے قریب سے گزرتا تھا تو سلام کہتا ہوا گزرتا تھا. لیکن جب حضرت علی اکبر نے ایک جملہ کہا نا, ھذا السلام سلام الآخر, یہ آخری سلام ہے علی اکبر کا, تو ہر خیمے سے بیوی باہر آ گئی, ہر خیمے سے بیوی باہر آ گئی. اور کوئی علی اکبر کا سیدھا ہاتھ پکڑے ہیں, کوئی علی اکبر کا بہان دائنا ہاتھ پکڑے ہیں, کوئی بیوی ہے جو گردن میں ہاتھ ڈال کر بات کر رہی ہے. علامہ ذیشان حیدر جوادی نے مصائب بیان کیے کہ ایک بیوی ہے جو دامن نہیں چھوڑ رہی. وہ فرما رہے ہیں کہ جو بیوی دامن نہیں چھوڑ رہی وہ چھوٹی بیوی ہے اور بار بار کہتی ہیں ارحم غربتنا, ارحم غربتنا. بھیا ہم وطن میں نہیں ہیں. کیسے رخصت لی ہے حضرت علی اکبر نے, اس کا بیان بہت مشکل ہے. بعض مختل نگاروں نے تو لکھا ہے کہ جب خیمے کے بڑے خیمے میں بیویاں لے گئی تھی, اس خیمے سے جب باہر نکل رہے تھے تو بار بار پردہ ہٹتا تھا, علی اکبر باہر آتے تھے, پھر بیوی اندر لے جاتی تھی, پھر پردہ اٹھتا تھا اور علی اکبر باہر آتے تھے, پھر بیوی اندر لے جاتے. ایسا لگتا تھا جیسے جوان کی میت اٹھ رہی ہو. باہر آئے بابا کی خدمت میں, بابا نے دعا پڑھی بازو پکڑ کر اور حضرت علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے. سنیں گے عزیزارو, ابھی عقاب آگے بڑھا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت علی اکبر کو محسوس ہوا جیسے پیچھے کوئی دوڑتا ہوا آ رہا ہے. بھائی جنہیں رونا آ رہا ہے وہ تکلف نہیں کریں, یہ ایام گریے کے ہیں, مجھے بھی جلدی نہیں ہے. محسوس ہوا کہ کوئی پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے. مڑ کر دیکھا تو بوڑھا باپ آواز دے رہے محلن محلا, اے میرے لال آہستہ. فوراً گھوڑے سے اتر آئے, فوراً گھوڑا چھوڑ دیا, بابا کے ہاتھوں کا بوسہ لیا. بابا آپ نے تو رخصت دے دی تھی مجھے. سنیں گے فرمانے لگے ایک مرتبہ اور جی بھر کے دیکھنے دو, اور پھر آسمان کو دیکھ کر کہا یا اللہ گوار ہے,
میں شبیہ مصطفیٰ کو اب شہادت کے لیے بھیج رہا ہوں۔ حضرت علی اکبر میدان کربلا میں روانہ ہوئے، میدان میں گئے، جہاد شروع کیا۔ کیا دیکھا رہ جانے والے لوگوں نے کہ امام کبھی دائیں جاتے ہیں کبھی بائیں جاتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ دور ایک ٹیلا دیکھا، وہاں جانے لگے تو جناب زینب کی آواز آئی، بھیا کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا ٹیلے پہ کھڑے ہو کے دیکھوں گا میرا علی اکبر کیا کر رہا ہے۔ پھر مڑ کر جناب فضہ کو دیکھا، اے فضہ اس کی ماں سے جا کے کہو کہ ایک مرتبہ اور علی اکبر کو دیکھ لوں۔ اللہ اکبر۔ بڑے معتبر تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جناب ام لیلہ خیمے میں آ گئیں، سر پہ قرآن رکھ لیا، اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، میرے یوسف کو ایک دفعہ اور مجھے دکھا دے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ابھی حضرت ام لیلہ کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ تکبیر کی آواز آئی، علی اکبر آ گئے، علی اکبر آ گئے۔ جناب ام لیلہ خیمے کے دروازے پر گئی تو کیا دیکھا، بیٹا بابا سے باتیں کر رہا ہے، اور حضرت امام حسین سے جناب علی اکبر نے جملہ یہ کہا، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، بابا چند قطرے پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کہ شجاعت حیدری کسے کہا جاتا ہے۔ اب میں رونے والوں سے صرف ایک منزل تاریخ لے کر سوال چاہوں گا۔ 3 سال کے تھے حضرت علی اکبر، مولا حسین مسجد میں تشریف فرما تھے، حضرت علی اکبر برابر میں آ کے بیٹھ گئے، بابا مجھے انگور چاہیے۔ تاریخ کہتی ہے، سیرت کی تاریخ کہتی ہے، سیرت اور تاریخ کہتی ہے کہ وہ انگوروں کا موسم نہیں تھا، مگر امام حسین نے نہیں فرمایا بیٹا موسم نہیں ہے انگوروں کا، علی اکبر مانگ رہا ہے۔ 3 سالہ علی اکبر انگور مانگ رہے تھے، امام نے مسجد کے ستون پر ہاتھ مارا، ستون سے خوشہ گرا، معجزے سے امام نے انگور حضرت علی اکبر کو دے دیا۔ علی اکبر بیٹا تم مانگو اور تمہارا بابا تمہیں نہ دے۔ میں اب رونے والوں سے سوال کروں، 3 سالہ علی اکبر بابا سے انگور مانگے تو حسین معجزے سے انگور دے دے؟ یہ میدان کربلا ہے، یہ جوان علی اکبر پانی مانگ رہا ہے۔ فرمایا بیٹا یہ انگوٹھی اپنے منہ میں رکھ لو، شاید تمہیں تسکین ہو جائے۔ شاعر نے اس منظر کو 4 مصروں میں نظم کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیموں کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا، شاید چند قطرے پانی کے نکل آئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حق ہے اس طرح گریہ کرنے کا، اللہ آپ کو اس کا جو ثواب عطا فرمائے۔ علی اکبر جاؤ بیٹا، اب تمہارے نانا تمہیں سیراب کریں گے۔ گویا حسین کہہ رہے ہیں اب واپس نہ آنا، تمہیں میدان کربلا میں حسین کے نانا سیراب کریں گے۔ عزاداروں، میرے مولا علی اکبر نے بہت سے سپاہیوں کو فنار کیا۔ ابن طفیل نامی ایک ظالم نے گھوڑے کے قریب بیٹھ کر نیچے سے نیزہ مارا، نیزہ حضرت علی اکبر کے بدن پر برچھی کی صورت میں لگا، وہ پھل ٹوٹا۔ سنیں گے بڑا عجیب منظر ہے، ایک تیر گردن میں آ کے لگا، حضرت علی اکبر نے گردن کا تیر نکالا، مگر سینے کا اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مگر سینے کی برچھی ٹوٹ گئی اندر۔ علی اکبر گھوڑے سے زمین کی طرف آئے، آواز دی بابا میرا سلام آخر۔ حسین میدان کربلا کی طرف روانہ ہوئے، کبھی زمین پہ گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے اور آواز دیتے تھے بیٹا پکارو، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ پہنچے علی اکبر کے لاشے پر، جس حسین نے خود سے کہا تھا کہ باپ جوان بیٹے کی میت نہیں اٹھاتا، وہ اب علی اکبر کی میت اٹھا رہا ہے۔ جب علی اکبر کی میت اٹھا لی، برابر میں برقع پوش بی بی نظر آئی،
मुड़ कर देखा बहन ज़ैनब खड़ी थी, भैया ये लाशा ज़ैनब उठाएगी। मैंने अली अकबर को। आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।